بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فقر اور فاقہ کو دور کرنے کے لیے، اس طرح ہر قسم رزق کے اور مالی تنگی کے دور کرنے کے لیے نبوی نسخہ ہے، نبوی وظیفہ ہے۔ ایک صورت ہے جو سورہ واقعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں ہوگا۔ تو سورہ واقعہ کو کس وقت پڑھنا ہے، کتنے مقدار پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، یہ سارے بتائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ واقعہ کی فضائل متعدد روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں سے پکارا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنے بیویوں کو سکھاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی کم پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے۔ البتہ اگر غنہ قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ تو یہ سورۃ الغنا بھی ہے۔ انسان اصل مالداری وہ دل کی مالداری ہے۔ غنى النفس، حدیث میں آتا ہے کہ اصل جو غنا ہے، مالداری ہے، وہ نفس کی ہے، وہ دل کی ہے، کہ بندہ دل کا بھوکا نہ ہو، نفس کا بھوکا نہ ہو، نفس اور دل اس کا اخلاص اور اس طرح سخاوت سے بھرا ہوا ہو۔ اس طرح سورہ واقعہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہر شب اس سورت کو پڑھو۔ فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اس کے پاس، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بیمار ہو؟ اس نے کہا جی ہاں بیمار ہوں۔ اس نے کہا کسی طبیب کو بلاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ؟ اس نے کہا نہیں جی ضرورت نہیں ہے، جس نے بیمار کیا وہی صحت بھی دے گا، طبیب نے تو بیمار کیا ہے وہی صحت دے گا۔ تو فرمایا کہ اچھا تو ایسا کرو کہ ہم آپ کے لیے بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر کریں، کیونکہ آپ کی بیٹیاں ہے، یہ آپ کے بعد کیا کرے گی؟ فرمایا کہ لیٹے ہوئے تھے اور بیٹھ گئے اور چہرہ غصے سے بھر گیا، تو غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھایا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھایا، وہ سورہ واقعہ پڑھے گی اور اس کے بعد اللہ جل شانہ اس کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستوں، پر اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ تو کاموں میں لگے ہوئے ہو اور پھر بھی ان کے ضروریات حاجات پورے نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ اعمال نہیں کرتے، تو سارے کام بھی کرے اور اس کام میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائے، تو اس کے لیے سورہ واقعہ پڑھے، انشاءاللہ اس گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ صبح سورۃ یاسین پڑھے تو اللہ جل شانہ اس دن کے تمام ضروریات پورے فرمائیں گے، رات کو سورہ واقعہ پڑھے اللہ جل شانہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں لے کر آئے گا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا، اس سورہ واقعہ کی وجہ سے اللہ جل شانہ گھر کے تمام پریشانی دور فرمائیں گے، رزق کے معاملے میں پریشانیاں ہے وہ تمام کے تمام دور فرمائیں گے۔ دوستو، یہ بہت زبردست عمل ہے، یہ اللہ کے رسول کے فرمان ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو، اس سورہ واقعہ کو خود پڑھیں اور گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو اس کا عادی بنائیں۔
اور سارے دوستوں کو، سارے احباب کو اس کی فضائل سنائیں، تاکہ خود بھی سکون سے زندگی بسر کر سکے اور دوسروں کو بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام سننے والوں کی اللہ جل شانہ ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور ان کو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کے تمام خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔